أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے ہر ایک فرض کی ایک حد مقرر ہے اور بندے کو کوئی عذر ہو تو اس کو معذور قرار دیا گیا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ عذر ہے سوائے مغلوب الحال کی تفصیل علامہ سید عابد خمیری صاحب کی تفسیر نور ایمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں دینی بھائیوں اور بہنوں گزشتہ 15-16 سال سے ہر اتوار کو درس قرآن ہوا کرتا تھا تقریباً 1 سال سے یہ درس بند ہے فقیر کی علالت کی وجہ سے ہمارے سینٹر کی طرف سے اور دینی بھائیوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ فقیر ہر مہینہ کم سے کم کسی موضوع پر آپ کو مخاطب کرتا رہے اور گزشتہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہماری انجمن کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج فقیر آپ سے گفتگو کرے گا کیونکہ آئندہ مہینے میں امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا میلاد مبارک ہے فقیر نے یہ مناسب خیال کیا کہ آج آپ سے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے کسی فرمان کے بارے میں گفتگو کی جائے اور اس کی شرح اس کی اہمیت اور امام کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا کیا سگنیفیکنس ہے اس سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کی جائے یہ فرمان مبارک آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہر جا کے باشے بایات خدا باشے جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو
یہ فرمان میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے. جن بچوں کو یا بچیوں کو یہ فرمان مبارک یاد نہیں ہے، میں ان سے کہوں گا اور اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ایک چھوٹے سے فرمان کو ضرور یاد کریں. اس میں بڑی ہدایت ہے، بڑا فیض ہے اور بڑی برکت ہے. امام علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے، جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو. بڑی ہدایت ہے اس کے اندر. اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل فقیر عرض کرتا ہے. آپ کے فرزند ارجمہ بندگی میاں سید محمود رضی اللہ تعالی عنہ پٹن کے مقام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کسب حلال کے لیے چاپانیر جانے کی اجازت مانگی. امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمائی. اور جب بندگی میاں سید محمود رخصت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ امامنا و سیدنا نے ان کو صرف 3 جملوں کے ساتھ رخصت فرمایا جو تاریخ نے ریکارڈ کیے ہیں. ہماری خوش نصیبی یاد کے ساتھ رہو. یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے. اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے خدا تعالی تو اناست کہ شمارا زود بیارا. اللہ تبارک و تعالی خود رکھ سکتا ہے کہ تم کو جلد لے آئے. یہ تو ابھی مقبول ہوئی جاگیرات چھوڑ کے. بادشاہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے ملازمت کو ترک کیا اور آپ کی خدمت میں فرا مبارک حاضر ہو گئے. یہ دعا بھی مقبول ہوئی. تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ امام انہوں نے کوئی توشہ نہیں دیا اپنے فرزند کے ساتھ، کوئی واٹر باٹل نہیں دی، کچھ پیسہ سکہ اشرفیاں اپنے بیٹے کے حوالے نہیں کی، دنیا کے کوئی اسباب نہیں دیے. ایک دعا دی کہ تم کو اللہ کی پناہ حاصل رہے. دوسرے نصیحت کی کہ ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے. ذرا سا غور کیجیے، تأمل کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی پناہ جس کی آپ نے دعا دی، شمارا پناہ بإلہ، تم کو اللہ کی پناہ حاصل رہے. اللہ کی پناہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا راستہ آپ نے بتا دیا، اس کا ذریعہ آپ نے بتا دیا کہ ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے. تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم خدا کی یاد کے ساتھ رہو گے تم کو خدا کی پناہ حاصل رہے گی. آپ نے بہت فرمایا. حکمت یہ ہے، ہدایت یہ ہے امام آخر الزمان خلیفۃ الرحمن مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کی ہدایت میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. باری تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. جس کو اللہ نے یاد کیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں. اب دیکھیے ذکر کرنے والے اللہ کی پناہ میں آ گئے. اسی لیے امامنا و سیدنا نے فرمایا کہ ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے، ہر جگہ اللہ کی یاد کے ساتھ رہو تاکہ اللہ کی پناہ تم کو حاصل رہے. آپ نے غور فرمایا
اس فرمان مبارک کی روشنی میں ہم مہدویوں کو جہاں کہیں بھی ہم ہوں، امریکہ میں ہوں کہ آسٹریلیا میں، ہندوستان میں ہوں کہ پاکستان میں، جہاں کہیں ہم رہتے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ روزی کمانے کے لیے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے آقا کی ہدایت یہ ہے، فرمان یہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک بھولی بسری قوم تھی، یہ تو ایک کلوز چیپٹر تھا، کئی جھوٹے مدعی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہ ختم ہو گئے، ان کے ماننے والے ختم ہو گئے، سب کے سب دنیا نے ان کو بھلا لیا۔ اور ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی مٹ گئے، یہ بھی نابود ہو گئے۔ حیرت ہے کہ یہ اب تک موجود ہیں، اپنے غور فرمائیں۔ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیوں موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ اب تک موجود ہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر مہدی موعود کا دعویٰ نعوذ باللہ باطل ہوتا تو ہم بھی مٹ گئے ہوتے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم نہیں مٹے تو اس کی وجہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ خدا کو بھولنے کا نتیجہ ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں موجود ہے خدا کی مشیت سے موجود ہے، خدا نے باقی رکھا، اس لیے ہمارا وجود باقی۔ یہ تو سمجھنا چاہیے تھا کم سے کم۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد دنیا بھول گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی، دیکھیے ساری امت میں ایک جماعت ہوگی، وہ حق پر لڑتی رہے گی قیامت تک، قیامت تک حق پر لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی، مغلوب نہیں ہوگی۔ کم سے کم یہ حدیث تو یاد آ جانی چاہیے تھی، بجائے اس بات پہ حیرت کرنے اور افسوس کرنے کہ یہ قوم ابھی تک باقی ہے۔ کم سے کم یہ بات تو یاد کر لینی چاہیے تھی حضور کی کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی تو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا بات ہے بھائی، لوگ فخر کرتے ہیں، ان کو ہر جگہ سے نکالا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو بلا کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے امام کی تصدیق سے باز آ جاؤ، اس سے توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کرو گے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ 11 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے امام کی تصدیق سے پھر جاؤ، مگر وہ پھرے نہیں، لہذا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ چپے چپے پہ ہمارا خون بہا ہے، چھپر کی مسجدیں جلائی گئی ہیں، گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ہمارے لوگوں کو زندہ دیوار میں چین دیا گیا ہے، زندہ آدمی کو پکڑ کے چونے کی بٹی میں ڈال دیا گیا۔ فخر کے ساتھ بندگی میاں سید علی کے قتل کا ذکر کیا جاتا ہے۔
140 سال پہلے زمان خان شاہ جہاں پوری نے ہدیہ مہدویہ میں اس کا ذکر کیا، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ میاں سید علی کو لکڑی کے تختوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا گیا، اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور بڑے طنزیہ انداز میں فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ لکڑی کے تختوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا گیا۔ اسلام کی شریعت میں یہ تعزیر کہاں ہے؟ اب یہ کس جرم کی پاداش میں ہے؟ کون پوچھے؟ اللہ ہی پوچھنے والا ہے کہ اسلام کی شریعت میں کیا کسی کو اس طرح بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی صرف عقیدے کی بنا پر؟ آگے چل کے میں آپ سے عرض کروں گا۔ ذکر اللہ سے متعلق بات کر رہا تھا، مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ آج یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم صرف ہندوستان میں ہے، آسٹریلیا میں بھی تسبیح بلند ہو رہی ہے، افریقہ میں جا بجا مہدوی تسبیح بلند کرتے ہیں، ڈنمارک اور سویڈن میں مہدوی ہیں، ساؤتھ امریکہ تک مہدوی موجود ہے، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہاں نہیں ہیں؟ اور کہاں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور کب وہ نماز ادا نہیں کرتے؟ کوشش کرتے ہیں اللہ کی عبادت، گرے پڑے ہیں، عمل سے خاسر ہیں، اس کا ہم کو اعتراف ہے، مگر تھوڑا بہت عمل باقی ہے۔ یہ غور فرمائیے، کئی دیہات ہیں جن کی کچی مسجدوں میں آج بھی نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک لوگ صف پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی ہماری مسجدیں ہیں، بڑے شہروں میں ذرا کم ہو گیا ہے، مگر ہے بھی۔ حیدرآباد جائیے، بنگلور جائیے، چنپٹن جائیے، بڑودہ چلے جائیے، جہاں جاتے ہیں جائیے اور یہ دیکھیے کہ بندگان خدا نماز پڑھنے کے بعد، نماز فجر کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے تک صف پر بیٹھے ہوئے اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں۔ گرے پڑے ہیں، عمل سے خاسر ہیں، مگر آج بھی یہ ہوتا ہے۔ اور آپ جائیے ہماری مسجدوں میں دیکھیے، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک صف پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی کا طفیل ہے، مہدی برحق کی تصدیق کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری قوم موجود ہے جن کو یہ توقع ہے کہ ہم مٹ چکے، ختم ہو چکے، ان کو حیرانی ہے، اور ان کی حیرانی ان کی نادانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کی پناہ نصیب ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يحقد قوم يذكرون الله الا حفظتهم الملائکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ذکر کے لیے نہیں بیٹھتی مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے۔ آپ نے وہ فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ،
رحمت اللہ کی ان کو گھیر لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ اور ان پر اللہ کا سکینہ اتر جاتا ہے، سکینہ اتر جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اس کے پاس جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے پاس کون؟ اس کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے آگے اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ سینکڑوں حدیثیں میں آپ سے اس سے پہلے میں نے کئی حدیثیں آپ کو سنائی، اس میں سے یہ حدیث کئی دفعہ سنائی ہے آپ کو کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کروں اور اس کے بعد ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میں نماز عصر ادا کروں اور ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر غروب آفتاب تک کرتا رہوں۔ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے۔ انہی دو اوقات کو امام آخر الزمان خلیفۃ الرحمن مہدی موعود علیہ السلام نے سلطان اللیل اور سلطان النہار کا نام دیا ہے، اور فرمایا کہ جو ان دو اوقات کی پابندی کرتے ہیں ان سے دن اور رات ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم ہے، تھوڑی بہت توفیق ہم کو اللہ نے دی ہے۔ آج بھی ہماری قوم یہ ذکر کرتی ہے، آسٹریلیا میں بھی کرتی ہے، امریکہ میں بھی کرتی ہے، افریقہ میں بھی کرتی ہے۔ جہاں جہاں ہم کو موقع ملا ہم اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، یہ راز ہے ہمارے باقی رہنے کا۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، یہ دو حدیثیں عمدن آپ کو سینکڑوں حدیثیں ہیں، دو حدیثیں عمدن اس لیے سنا رہا ہوں ناتاجی مزاج کی وجہ سے وکیل لیٹا ہوا تھا۔ میری اہلیہ محمودہ نظامی صاحبہ نے مشکات المصابیح سے دو حدیثیں نکال لی اور مجھے تھے، اور یہ کہا یہ دو حدیثیں سنا لیجیے، یہی کافی ہیں، یہی کافی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں بھی بہت کافی ہیں، اس لیے یہ دو حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں بوڑھا بوڑھی کو اس قادر عطا کرے۔ سرکار دو عالم کی حدیثیں سنا رہا ہوں اس نیت سے، اس طرف سے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور حضور کے صدقے یہ جو حدیثیں سنا رہا ہوں اس قادر مجھے اور میری اہلیہ کو اللہ عطا کرے۔ دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری قوم ابھی تک کیوں زندہ ہے۔ سنیے حدیث، وہ پہلی حدیث جو سنائی ابھی میں نے آپ کو وہ مسلم شریف کی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یعنی متفق علیہ ہے یہ حدیث۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی زندہ ہو اور کوئی مردہ ہو۔ آپ نے بہت فرمایا، تو یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اس کا فیضان ہے کہ ہماری قوم تھوڑا بہت ذکر کرتی ہے۔ اس کا تو فائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو باقی رکھا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں ہم تسبیح بلند کرتے ہیں، نماز عشاء کی جماعت کے بعد
بآواز بلند ہم دنیا کو کیا گواہی دیتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ بآواز بلند کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر ہم کہتے ہیں اللہ الہنا، اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اور محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں. اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں بآواز بلند القرآن والمہدی، قرآن اور مہدی امامنا آمنا صدقنا، ہمارے امام ہیں، ہم نے ان پہ ایمان لایا، ہم نے ان کی تصدیق کی. اب آپ نے سنا حضور کا ارشاد کیا تھا، اس کو سنت قولی کہتے ہیں. سنت قولی کہتے ہیں حضور کی ذات اقدس کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ. تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود تھا. حضور کی حیات طیبہ اور حضور کی سیرت پاک ماڈل ہے اللہ کی لقاء کی آرزو رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ کے امیدوار ہیں، جو اللہ کے طالب ہیں. ان کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی حیات طیبہ ایک نمونہ ہے. اسی لیے ہم مہدوی صرف سنت قولی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم سنت فعلی کی بھی تعمیل کو ضروری سمجھتے ہیں. اب دیکھیے آپ کی رفیق حیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کب کرتے تھے؟ تو بی بی نے فرمایا کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور تو اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. لیجئے یہ ہے سنت فعلی. حضور کا قول آپ نے سنا، حضور کا فعل آپ نے سنا کہ جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ سنی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز ادا کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کیونکہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر ان تین حالتوں کے سوا انسان کو اگر کوئی چوتھی حالت بھی حاصل ہوتی تو اللہ اس میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیتا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مدام دوام اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل ہم اس عبادت کو فرض مانتے ہیں، کیونکہ جس عبادت کا اللہ حکم دے، جو عبادت حضور کے ہاں دن رات جاری ہو، اور حضور نے اتنے فضائل ذکر کے بیان کیے ہیں کہ اس ساری حدیثیں ایک وقت میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ایسی عبادت کو ہم فرض مانتے ہیں. ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل ہم اس کو نفل نہیں مانتے، ہم اس کو مستحب نہیں جانتے. ایسے بھی اور مسائل ہیں جیسا کہ وتر کی نماز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم واجب ہے،
دیگر ائمہ کے پاس نفل ہے، مگر اس سے کوئی اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ جو وتر کو نفل مانتے ہیں یا جو وتر کو واجب مانتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کے اس حکم کو جو عبادت سے متعلق ہے اور قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، ہم فرض مانتے ہیں اور فرض مان کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی کا شاید یہ صدقہ، اسی کا طفیل ہو کہ اللہ نے ہمارے وجود کو باقی رکھا ہے۔ ہمارے مخالفین کی توقعات پوری نہ ہو سکتی۔ اگر کوئی بھائی مجھ سے یہ پوچھے، مسلمان بھائی، کہ بھی آج کی اتنی بزی لائف میں، اتنی فاسٹ زندگی، اس میں اللہ کا ذکر دوام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ آپ کو امام آخر الزمان کے اس ارشاد میں راستہ ملتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں علیہ الصلوات والسلام، کوشش ذکر بکنیں، ذکر کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہم مکلف ہیں کوشش کرنے، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، مگر ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ ہے کوشش ذکر بکنیں۔ جتنی اللہ توفیق دے گا اتنی عبادت ہوگی، اس سے زیادہ کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ غور فرمائیے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس ذکر کی کیا اہمیت۔ ایک صاحب سے آپ نے سوال کیا، فراغ ہست، میرا خوشحالی خیریت ہے، فراغت حاصل ہے، فراغ ہست؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں فراغ حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ فراغ ظاہری کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک فراغ ہے فراغ ظاہری، اسباب کا فراغ، مال و دولت کا فراغ، آسانیوں کا فراغ۔ امام نے فرماتے بندہ ظاہری فراغ کو نہیں پوچھ رہا ہے، کیا تمہارا دل اللہ سے لگا ہوا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس خیریت اور فراغ اور خوشحالی کے معنی یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ سے لگا ہوا رہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ 140 سال پہلے جو اعتراضات ہوئے تھے پرنٹ میڈیا میں ہوئے تھے، اور ہم نے سب کا جواب دیا، سب کا جواب دیا، ہر اعتراض کا جواب دیا۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر اعتراض کی پرچیاں اڑا لی، ایسا جواب دیا۔ اب پھر وہی اعتراض دہرائے جاتے ہیں، بجائے پرنٹ میڈیا کے انٹرنیٹ پہ دہرائے جاتے ہیں۔ پھر ہم کو جواب دینا ہی پڑے گا، دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے، برابر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جواب ہے، اللہ کی کتاب سے جواب دیں گے، اللہ کے حبیب کی سنت سے جواب دیں گے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ 140 سال پہلے کے اعتراضات کو اب پھر اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں؟ غور فرمائیے، امت محمدیہ کے 73 فرقے ہو چکے، لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ناجی ہیں، باقی کے سارے فرقے ناجی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر فرقہ دوسرے سارے فرقوں کو اسلام سے خارج کرتا رہے، نکالتا رہے، پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیے، مذہب کی آزادی، عقیدے کی آزادی، عبادت کی آزادی انسان کا فنڈامنٹل رائٹ۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یہ جو آزادی انشرائن کی گئی ہے،
وہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے رحمت للعالمین نے یہ آزادی دی۔ 1400 سال پہلے نبی رحمت نے دنیا کو بتایا کہ ہر انسان کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے۔ صرف 4 لفظوں میں قرآن نے دنیا کو بتا دیا کہ ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے۔ عقیدے کی بنا پر کسی کو تختوں کے نیچے رکھ کے کچل دینا، کسی کو دیوار میں چھین دینا، گھروں کو آگ لگا دینا، مسجدوں کو جلا دینا، یہ کہاں جائز ہے؟ عقیدے اور مذہب کی آزادی اسلام نے جو آخری کتاب جو اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی، وہ کتاب دنیا سے یہ کہتی ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ غور فرمائیں، دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کو آن کی آن میں قتل کر دینا، مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کی جان لے لینا، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے، یہ اسلام نہیں ہے، بربریت ہے، یہ تو وحشت ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا قل لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، میرا دین مجھے، یہ کہہ دو۔ شروع ہو رہا ہے قل یا ایھا الکافرون سے، کہہ دو اے کافر۔ اگر کافر کا لفظ گالی ہوتا نعوذ باللہ تو قرآن میں کیسے موجود ہوتا؟ کیا قرآن میں گالیاں ہو سکتی ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، ختم کہاں ہو رہی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو اور میرا دین مجھے۔ یہ تعلیم تو اللہ کی کتاب نے دی۔ آپ نے غور فرمایا تمہارا دین تم کو اور میرا دین مجھے، مگر لوگ اس حق کو چھین رہے۔ دین میں زبردستی اور اکراہ کا دخل ہو رہا ہے۔ کسی کے عقیدے کو برا کہنا، کسی کی مذمت کرنا، کسی کو کنڈیم کرنا، اور لوگوں سے کہنا کہ ان کو ہمیشہ نکالا گیا، ان کو ہمیشہ قتل کیا گیا، فخر کے ساتھ یہ بات کہنا اور انسائٹ کرنا، صرف یہ سمجھ کے کہ یہ جماعت چھوٹی سی جماعت ہے، اسلام کے خلاف۔ آپ نے غور فرمایا قرآن مجید تو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ نے غور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ آپ غور فرمائیے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تم کہہ دو کہ حق میرے پروردگار کی طرف سے۔ اے نبی تم کہہ دو کہ حق میرے پروردگار کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ یہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹ کو چھین کے کر سکتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو آزادی انسان کو دی ہے، آپ اس آزادی کو چھین رہے ہیں، اسلام کی سروس نہیں کر رہے ہیں، ڈس سروس کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ماڈرن فیسلٹی دی، انٹرنیٹ سے دین کی خدمت کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کے پیغام کو پھیلاؤ، نفرت، عداوت، بغض، حسد اور دشمنی کو پھیلانا اسلام کی سروس نہیں ہے، ڈس سروس۔ مختصر کر رہا ہوں، کئی الزامات، کئی اتہامات، اور ان سب کے جوابات پہلے سے موجود ہیں۔
ہم دے چکے ہیں 140 سال سے 500 سال سے جوابات دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ سارے جوابات تو ایک مجلس میں نہیں دیے جا سکتے، نہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں. ہماری کئی کتابیں ہیں، جو چاہیں کحل الجواہر کا مطالعہ کریں. حضرت علامہ سید نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کحل الجواہر، 2 جلدوں میں تھی، 2 ایڈیشن اس کے اب تک چھپ چکے ہیں. جو چاہے اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان سارے اعتراضات کے جوابات پہلے سے موجود ہیں. آپ کو فرمائیں اب مجھے یہ سارے جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے متعلق معلومات حاصل ہوں اور وہ واقف ہو جائیں ان اعتراضات کی بے اصلی سے، ان باطی اعتراضات کی بے بنیاد ہونے کی حیثیت سے واقف ہو جائیں. اب مجھے صرف ایک بات ابتدا میں شروع میں ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابو الحسن علی ندوی حال ہی میں گزرے ہیں. کئی ریسرچ اسکالرس، کئی بڑے بڑے علماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مہدوی لوگ ہیں، مہدوی جماعت ہیں، ان کے سارے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اب اس کی تردید کی جاتی ہے، تردید کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مہدوی اہل سنت والجماعت نہیں ہے. تو میں مختصر سا آج اس کے متعلق آپ کو بتا کے یہ مجلس ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے سنت سے مراد کیا ہے، سنت سے کیا مراد ہے. فقیر کے خیال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 الفاظ 4 الفاظ جو ہیں اس سے سنت کی تعریف ہو جاتی ہے. طویل حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ، جس روش پہ میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، یہی سنت ہے. میرے خیال میں آسان ڈیفینیشن سنت کا ہے ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، واصحابی، میرے اصحاب جس پہ ہیں، وہی سنت. اب اس تعریف کے لحاظ سے دیکھیے، ہم مہدویوں کا ایمان ہے، حضور کا یہ ارشاد ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. ہم مہدویوں کا ایمان 500 سال سے یہی ایمان، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ما انا علیہ و اصحابی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ہم 4 خلفاء راشدین کو برحق مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. اب ابو بکر صدیق کو افضل الخلفاء مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ہم تفضیل شیخین کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت سید صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو افضل ترین مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، دونوں کی فضیلت، دونوں سے محبت ہم لازمی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. اہل بیت رسول سے محبت رکھنا ہم اپنے لیے لازم جانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. تمام صحابہ رسول سے محبت رکھنا، ان سے حسن ظن رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں. اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضور کو ہم شافع محشر مانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مانتے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم میدری کسی پہ اٹیک نہیں کرتے۔ ہاں ہم پہ اٹیک ہوا تو مدافعت کرتے، یہ ضرور ہوتا ہے، مگر ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرتے۔ ہم شافع محشر مانتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، حضور کی شفاعت ہماری زندگی کا حاصل ہے، ہم اس کی آرزو رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ آپ نے غور فرمایا، آپ آگے بڑھیے، تابعین ہیں، صحابہ کے بعد تبع تابعین ہیں، ان سب سے عقیدت اور محبت ہم رکھتے ہیں۔ امت کے تمام اولیاء کرام سے ہم عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور امت کے مجتہدین کے 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، چاروں کی ہم اہل سنت والجماعت۔ آپ نے غور فرمائے، ائمہ حدیث، امام بخاری کی کتاب ہے صحیح مسلم، اہل سنت والجماعت اس کو صحیح ترین کتاب مانتے، اصح الکتب کہا جاتا ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں۔ مسلم شریف ہے، وہ بھی بہت صحیح کتاب ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ آج کل ہو گیا یہ ہے کہ لوگ صرف بخاری 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 کہنے لگے۔ 6 کتابیں ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کتابوں میں، وہ کہلاتی ہیں صحاح 6 6 کتاب، بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ 6 کی 6 کتابوں کو ہم باوثوق مانتے ہیں، خطا سے مبرہ کسی کو نہیں مانتے۔ حدیث کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، مگر ہم انہی حدیثوں کو لیتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ محدثین نے جن کی تحقیق کی، جرح و تعدیل کے بعد انہوں نے جن حدیثوں کی تخریج کی، ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ ہم نے فقہ کی کوئی الگ کتابیں اپنی مرتب نہیں کی، جیسا کہ شیعہ بھائیوں کے پاس امام جعفر صادق کی فقہ جعفری، ان کی فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس کو برا نہیں بولتے، مگر ہم نے اپنی فقہ کی، اصول فقہ کی کوئی کتاب الگ نہیں بنائی، ہم نے حدیث اور اصول حدیث کی کوئی کتاب الگ نہیں بنائی، ہم نے تفسیر اور اصول تفسیر کی کوئی الگ کتاب نہیں بنائی، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ آپ نے غور فرمایا، آپ غور فرمائیے کہ ہماری اسی مسجد میں بچوں کو ہم 5 کلمے یاد دلاتے، ہمارے بچوں کو 5 کلمے یاد دلاتے، یہی کلمے تمام اہل سنت والجماعت اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں۔ ہم ایمان مفصل یاد دلاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ تو اہل سنت والجماعت بھی یہی ایمان مفصل اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس اعتراض کا یہی جواب کافی ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں بتا چکا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر صرف ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی موعود ماننے کی بنا پر
ہم اہل سنت والجماعت باقی نہیں رہتے تو یہ خیال ہے، این خیالست و محالست و جنو، کیونکہ ہمارے امام کا دعویٰ اللہ کے حکم سے ہے. ہمارے امام کے گواہ دو ہیں، آپ نے جیسا کہ فرمایا، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اس کے رسول کا اتباع. آپ فرماتے ہیں مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کا اتباع. آپ نے غور فرمایا. تو اگر ہم نے مہدی موعود کی تصدیق کی تو نعوذ باللہ قرآن کے خلاف کچھ کیا، نہ اتباع رسول کے معیار پہ کوئی غلطی کی. آپ غور فرما رہے ہیں. اس لیے ہماری سنت والجماعت ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. لوگ ہمارے امام کی مہدیت کی تردید کرنے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے آپ کا نام تو بدل نہیں سکے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی سید محمد، وہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکا. آپ کے والد نام ماجد کے نام کے بارے میں ساری بحثیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. پہلے اعتراض ایک شخص نے خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ساری دنیا جانتی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. وہ سلطنت شرقیہ کے سپہ سالار تھے. 2 بادشاہوں کے دور میں وہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز تھے. ان کو دہلی کا بادشاہ اپنے ہاں بلاتا تھا اور ان سے سفارت کا کام لیتا تھا. میاں سید عبداللہ کا نام بدلا نہیں جا سکتا. کوئی غیر معروف آدمی ہے جس کو لوگ نہیں جانتے تو بدلا جا سکتا تھا، مگر ساری دنیا جس کا نام جانتی ہے اس کا نام کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ تو پہلے کہا گیا کہ سید خان ہے ان کا نام. بادشاہ کی طرف سے جو خطاب ملا سید خان، اس زمانے میں خان خطابی ہوتا تھا. حتیٰ کہ انگریزوں کے زمانے تک یہ ٹائٹل چلا آیا ہے. خان بہادر کا خطاب برٹش گورنمنٹ بھی دیتی تھی. خان بہادر بہادری کا ایک خطاب ہے، یا سمجھیے کہ کسی نمایاں کام کے کرنے پہ یہ خطاب دیا جاتا تھا. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے والد کا نام یوسف تھا. اس کی حقیقت انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے، آپ کو بہت ہنسی آئے گی. ان باتوں سے دعوی مہدیت کی تردید نہیں ہو سکتی. مشکل یہ ہے کہ ان باتوں سے تردید نہیں ہو سکتی. دعوے کی بنیاد تو اتباع رسول ہے، دعوے کی بنیاد تو اتباع قرآن ہے. تو ان باتوں سے دعوے کی تردید نہیں ہو سکتی. بحث سوالت طلب ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں ختم کرتے ہوئے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم، زیادتی، کثرت پہ حد سے زیادہ اعتماد، یہ کوئی صحیح بات نہیں. اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ناحق ضائع ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. تفصیلات انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا. 2 بند میرے مرحوم بھائی سید اسد اللہ عطا کی ایک نظم کے سنا دیتا ہوں ختم کرنے سے پہلے. مرحوم بھائی نے، میرے چھوٹے بھائی نے کہا تھا، رنگی ہے تاریخ ہماری، رنگی ہے تاریخ ہماری، پھول ہے سارے سرخ سہانے. رنگی ہے تاریخ ہماری، پھول ہے سارے سرخ سہانے، شوق سے اپنے جانوں تن کے دیتے آئے ہیں نذرانے. ہم ہیں مہدی کے دیوانے، نور محمد کے پروانے. ہم ہیں مہدی کے دیوانے، نور محمد کے پروانے. بستی بستی ہم پھرتے ہیں، نام خاکہ ائمہ کو ہم برحق جانتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے الحق دائر بین الائمۃ الاربعہ. چاروں اماموں کے
مانتے ہیں، مجتہد مانتے ہیں، مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، مگر ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ ہمارے امام سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا عالم اسلام پر یہ احسان ہے کہ آپ نے عالم اسلام کو اتحاد کا ایک فارمولہ دیا، ایک اصول سمجھایا، ہم کو ہدایت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر چاروں ائمہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو تم جس امام کا مسئلہ عالیت اور احتیاط پر ہو اس کی تعمیل کرنا۔ ہم یہی کرتے ہیں، ہم یہی کرتے آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں امام غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا اجتہاد غلط ہے، بلکہ ہم جس امام کے چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی حنفی دوسرے امام کی پیروی نہیں کرتا، امام اعظم ہی کی پیروی کرتا۔ جو شافعی ہے وہ امام شافعی کی پیروی کرتا ہے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہے۔ مگر ہم چاروں ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، جس کا مسئلہ عالیت پر ہو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی ڈسکریمنیشن۔ کرنا ہے کرنے زمانے، ہم ہیں مہدی کے دیوانے۔ کیا دیتا ہے تانے وانے، ہم نے غور کرنا ہے، کیا دیتا ہے تانے وانے، جو کرنا ہے کر لے زمانے، ہم ہیں مہدی کے دیوانے، نور محمد کے پروانے۔ اللہم صغر الدنیا بأعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا ووفقنا لمرضاتک وثبت اقدامنا علی دینک وطاعتک وبمحبتک وبعشقک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔